الفاظ کم ہو جاتے ہیں۔ مسٹر لیزلی براؤن شمالی انگلستان کے ایک ٹرک ڈرائیور ہیں۔ وہ اولاد سے محروم تھے۔ ان کی بیوی کے جسمانی نظام میں بعض حیاتیاتی فرق کی وجہ سے دونوں کا مادہ حیات رحم مادر میں یکجا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اولاد کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے کہ عین وقت پر سائنس نے ان کی مدد کی۔ لندن کے ڈاکٹر پیٹرک سٹیپٹو جو برس ہا برس سے اس میدان میں تجربہ کر رہے تھے، انہوں نے اپنی لیبارٹری میں لیزلی براؤن کا مادہ تولید نکالا اور مسز براؤن کے جسم سے ایک بیضہ لیا۔ دونوں کو انہوں نے ایک خصوصی قسم کے ٹیسٹ ٹیوب میں رکھا۔ قدرتی قانون کے تحت وہ دونوں مل کر زرخیز ہو گئے۔ 4 روز کے بعد ڈاکٹر نے اس کو مصنوعی طور پر رحم مادر میں پہنچا دیا۔ اب رحم مادر میں اس بچے کی پرورش ہونے لگی۔ تجربہ کامیاب رہا۔ اگست 1978 میں تاریخ کا پہلا ٹیسٹ ٹیوب بیبی وجود میں آ گیا۔ اس پورے عمل کی تصویر لی جاتی رہی اور پیدائش کے بعد اس کو مکمل طور پر ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی لوئی براؤن کے باپ سے اس پورے واقعے پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا بیوٹیفل، یعنی بے حد حسین۔ اس ایک لفظ کے سوا وہ کچھ اور نہ کہہ سکا۔ غم کی گھٹنا خوشی سے زیادہ بڑی گھٹنا ہوتی ہے۔ انڈین نیوی کے ایک افسر کی اہلیہ مسز اوما چوپڑا کو 26 اگست 1978 کو جب معلوم ہوا کہ ان کے دونوں بچے گیتا اور سنجے کو نئی دہلی میں وحشیانہ طور پر کسی نے قتل کر دیا ہے، تو اس کے بعد ان کا یہ حال ہوا کہ 7 گھنٹے تک وہ ایک لفظ نہ بول سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تاثر جتنا شدید ہو، الفاظ اتنا ہی کم ہو جاتے ہیں۔ بے حد خوشی ہو تب بھی آدمی زیادہ بول نہیں پاتا، اور بے حد غم ہو تب بھی زیادہ بولنا آدمی کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ جو لوگ دین و ملت کے غم میں ہر روز الفاظ کے دریا بہاتے رہتے ہیں، وہ صرف اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ دین و ملت کے غم میں وہ سب سے پیچھے ہیں۔ جو شخص درد و غم میں مبتلا ہو اس کو تو چپ لگ جاتی ہے، نہ یہ کہ وہ لفظی اکھاڑوں میں لسانی پہلوانی کے کرتب دکھانے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے خدا کو نہ اس کے منعم کے روپ میں پایا ہے اور نہ منتقم کے روپ میں۔ اگر وہ دونوں میں سے کسی روپ میں بھی خدا کو پا لیتے تو یہ صورت باقی نہ رہتی کہ ہر آدمی ایسے الفاظ کا بھنڈار بنا ہوا ہے جو کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آتے۔